اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس نمبر 25۔ مولانا صاحب آگے ایک بات کہہ رہے ہیں۔ خلیفہ نے لیلا سے پوچھا، تو وہی ہے جس کی وجہ سے کیس مجنوں اور دیوانہ بنا پھرتا ہے؟ تو دوسرے حسینوں سے بڑھ کر تو نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، خاموش رہ، چونکہ تو مجنوں نہیں ہے۔ اگر تیرے پاس مجنوں کی آنکھ ہوتی تو دونوں جہان تیری نظر میں بے قدر ہوتے۔ تو ہوش میں ہے اور مجنوں بے ہوش ہے۔ عشق کی راہ میں تیری جیسی بیداری بری ہے۔ جو بیدار ہے وہ زیادہ غفلت میں ہے۔ دنیا کی بیداری نیند سے بدتر ہے۔ غفلت میں پھنسے ہوئے لوگوں کا بیدار ہو جانا بہتر ہے۔ جب ہماری جان خدا کے معاملے میں بیدار نہ ہو تو ہماری بیداری قید خانے کی بیداری کی طرح ہے۔ سارا دن ہماری جان یعنی کہ روح، خیالات، نقصان، نفع، زوال یعنی کہ کاروباری معاملات وغیرہ کے چکروں میں دبی رہتی ہے، پریشان رہتی ہے۔ نہ اس میں پھر صفائی رہتی ہے، نہ پاکیزگی، نہ قوت اور نہ آسمان کی طرف سفر کا راستہ۔ سویا ہوا وہ ہوتا ہے جو ہر خیال سے امید وابستہ کرے اور اس کے متعلق ہی گفتگو کرتا رہے۔ مولانا صاحب یہاں پہ جو راز ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اب سمجھیے کہ ایک تو ہم عشق کے راستے سے بے خبر ہیں، ہمیں عشق کی کوئی راہ ہی میسر نہیں ہے، لیکن اگر ہم عشق کے راستے پر چلیں بھی تو چلیں کیسے؟ ہمارے تو دنیاوی خیالات، ہمارے کاروبار، ہماری معاشی ماحول، ہمارے معاشی جو بدحالی ہے وہ، ہمارے نفع نقصان، زوال، غمیاں، خوشیاں ہماری جو ساتھ ہیں، ان کی وجہ سے ہم نہ تو وہ پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہمیں وہ قوت ملتی ہے کہ ہم وہ پرواز کر کے آسمان کی طرف جا سکیں۔ مولانا صاحب یہ آپ بتا رہے ہیں، یہ راز تھا ایک جو میں آپ سے شیئر کر رہا تھا۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں ان فکروں سے نکل جانا چاہیے، ہمیں توکل اللہ کرنا چاہیے، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ خیال سے وجد میں آئے، ایسا خیال جس سے روح خوش نہ ہو وبال ہوتا ہے۔ وہ خواب میں شیطان کو حور دیکھتا ہے، پھر شہوت سے اس سے ہم بستری کرتا ہے۔ جیسے ہی نسل کا بیج اس نے شور زمین میں ڈالا، وہ بیدار ہو جاتا ہے اور خیال روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے سر کی کمزوری محسوس کرتا ہے اور جسم پلید اسے خیال کے معدم نقش پر افسوس کرتا ہے۔ پرندہ اوپر اڑ رہا ہے اور اس کا سایہ پرندے کی طرح زمین پر اڑان کر رہا ہے۔ بے وقوف اس سائے کا شکاری بنتا ہے، وہ اتنا دوڑتا ہے کہ بے طاقت ہو جاتا ہے، اس بات سے غافل کہ وہ اصل پرندے کے عکس کا شکار کر رہا ہے، اس بات سے غافل کہ اصل پرندہ کہاں ہے۔ وہ سائے کی طرح ہی تیر اندازی کرتا رہتا ہے اور ترکش خالی ہو جاتا ہے۔ جس کی عمر کا ترکش اس طرح خالی ہوا، اس کی عمر برباد ہوئی۔ اس کا سائے کا خیال سے نجات صرف اس صورت میں مل سکتی ہے کہ اللہ کا سایہ اس کی دایا بن جائے۔
در حقیقت یہاں پہ سمجھنے والی بات جو مولانا صاحب ہمیں بتا رہے ہیں وہ در حقیقت یہی ہے کہ ہم ایک دنیاوی دلکشی، دنیاوی خوبصورتی اور دنیاوی کشش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ در حقیقت جو اصل خوبصورتی ہے، جو اصل میں خوبصورت ہے، وہ مالک ہے۔ ہم اس کے خیال سے دور ہیں، ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ اور مولانا صاحب آگے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا میں اتنے گم ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمارے دن پورے ہو جاتے ہیں، ہم نے یہاں سے جانا بھی ہے۔ جب یہ زندگی کے دن پورے ہو جاتے ہیں، اگر ہم نے صرف اور صرف دنیاوی خیالات میں زندگی گزار دی ہے، دنیا کے متعلق ہی سوچتے رہ گئے ہیں، ہم نے آخرت کے متعلق نہیں سوچا نہ ہی جانا، تو پھر ہم نے اپنی عمر برباد کر لی ہے۔ آئیے اللہ کی طرف آئیے، آئیے لوٹ آئیے، دین اسلام کی طرف آ جائیے، اللہ اس کے رسول کے عشق میں گم ہو جائیے۔ آج ایک آخری پیغام، اللہ کا سایہ کیا ہے اور اللہ کا سایہ کون ہوتے ہیں، یہ اب ہم آپ کو اپنے اگلے درس میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سایہ کن کو کہا ہے اور وہ کون ہوتے ہیں۔ اسی بات سے مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔